سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ آپ نے جب ارشاد فرمایا تو تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو نیچے رکھ دیا اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو اپنے سروں پر تسلیم کیا۔ یہ ایک استعارہ ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایک کہ باقاعدہ قدم رکھا یا یہ جو نا حصی طور پر قدم رکھنا مراد ہے۔ یہاں پر آپ کی ولایت کا تاج سب کے سروں پر بلند ہونا مراد ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت بھی آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ خراسان میں موجود تھے جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو آپ نے اپنی گردن جھکائی اور فرمایا بل علی رأسی، بل آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے گردن پر نہیں بلکہ میری سر پر، نے فرمایا میرے سر پر آپ کا قدم موجود ہے۔ اور یہ جو قول ہے اس کو رد کرنے سے پہلے ذرا سمجھنا چاہیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور آپ کے اوصاف اور کمالات پر جو کتاب لکھی گئی ہے بہجت الاسرار، مستند ترین کتاب ہے جسے امت نے قبولیت کا درجہ دیا ہے، امت نے قبول کیا۔ اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ باقاعدہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور اولیاء کاملین نے آپ کے آگے اپنی گردنوں کو جھکایا۔ تو اس طرح ریجیکٹ کر دینا کہ یہ بات غلط منسوب ہے اور یہ کوئی تکبر ہے، اس میں تکبر نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے احوال روض الریاحین میں علامہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کو سمجھ لینا اس کے لیے بھی ادنا درجے کا ولی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کو سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ جو ابتدا میں شروع میں عرض کی تھی نا، جس کے منہ میں جو آتا ہے، فطروں کا دور ہے، وہ بات کرتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ وقت کے مجدد سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو معراج کے سفر پر آپ نے رسالہ لکھا ہے اس میں بھی آپ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب براق نے شوخی کی نا، جب اسے لذت ملی کہ تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت مجھ پر سواری کریں گے تو وہ شوخی کرنے لگا، اس میں وہ بلند ہوا۔ جب بلند ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چڑھنے کے لیے اس کی رکاب پر جب پاؤں رکھنے لگے تو وہ بلند ہوا۔ بلند جب ہوا تو اس وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہوئی۔ امام احمد رضا خان نے اس کو نقل فرمایا، آپ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اس وقت آپ کی روح وہاں حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی گردن پر، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری گردن پر پاؤں رکھ کر آپ سوار ہو جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر سوار ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مژدہ سنایا کہ آج میرا قدم تمہارے گردن پر ہے، کل تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ تو اس طرح کسی بھی بات کو ریجیکٹ کر دینا، یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو پوری امت کو اس طرح لگے گا کہ حضور آئے تھے اور حضور کے بعد یہ پہلا بندہ آیا جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ نہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے صحیح سکھایا، نہ امام محمد شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، نہ امام احمد بن حنبل نے ہمیں اسلام سکھایا، نہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، نہ شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، نہ امام ابو یوسف نے سکھایا، نہ امام محمد نے سکھایا۔ یعنی دین اسلام میں جتنے ائمہ آئے یہ سب ادھر ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یا آج 1400 سال بعد جو مولوی آ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اسپیکرز آ رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں، یہ جو نا ہمیں آج اسلام سکھا رہے ہیں، حالانکہ یہ حضور کی سری روایات ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم یلونہم، پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد ملنے والا ہے، پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد ملنے والا ہے۔ یعنی جیسے جیسے زمانہ پیچھے جاتا جائے گا وہ تنزلی اختیار کرتا جائے گا، وہ نیچے چلا جاتا جائے گا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بات اپنی سچی نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح یکدم سب کی مخالفت کر دینا، سب کا انکار کر دینا، یہ خود اس بندے کے فتنہ ہونے کی علامت ہے۔ کیوں؟ میں آپ کے سامنے ایک روایت ذکر کروں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں اور یہ متفق علیہ روایت مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الخیر، لوگوں کا، صحابہ کا انداز تو یہ تھا کہ وہ حضور سے بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ وکنت اسألہ عن الشر، لیکن میں حضور سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ مجھے پتہ چلے۔ فرمایا حضور سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جو ہے نا جہالت کے دور میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین زمانہ دیا، کیا اس بہترین زمانے کے بعد بھی کوئی زمانہ آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، دعات علی ابواب جہنم، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے، لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، لیکن وہ جہنم کے دروازوں پر ہوں گے۔ جو ان کی بات مانے گا وہ جہنم میں گرے گا۔
یہ حضور نے فرمایا دعوت دینے والے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صرف ہم لنا، ان کی ذرا صفات بھی بیان کر فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ہم من جلدتنا، یہ ہماری طرح ہوں گے، ہماری قوم میں سے ہوں گے۔ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ ہماری زبان سے یعنی عرب میں یوں کلام کر رہے ہوں گے لیکن وہ گمراہ کر رہے ہوں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عرب میں سے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا من اجابہم الیہا، جو ان کی طرف جواب دے گا، ان کی بات کو قبول کر دے گا، وہ جو داعی ہوں گے، بلانے والے ہوں گے، وہ ان کو جہنم کے گھڑے میں گرا دیں گے۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، یا رسول اللہ پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں اس زمانہ وہ مجھے آ جائے، وہ زمانہ آ جائے؟ تو حضور نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی آج کے فتنے کے دور میں، یہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو اور ان کے امام کو لازم پکڑ لو۔ جماعت کے ساتھ رہنے کا حضور نے حکم دیا ہے، کسی ایک فرد کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے کہ آج بندہ بولے یار واہ کیا عربی بولتا ہے یہ بندہ، کیا بخاری بیان کرتا ہے، کیا مسلم، پوری امت کو لپیٹ رہا ہے، پوری امت کے ائمہ کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا